بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، آپ کی اسلامیت کی کتاب سے آج موضوعاتی مطالعے سے جس سبق کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے آئلی زندگی کی اہمیت، جو کہ صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ تو آتے ہیں آئلی زندگی کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے معنی مفہوم کی جانب۔ بیٹا، عائلہ کا مطلب ہے خاندان، لہٰذا عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے، اور خاندان مرد و عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ انسانی تمدن کی ابتدا خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پیارے بچوں، انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے، اور خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی تھی، اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قیام ہونا چاہیے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، اور اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بہت بڑی اہمیت دی ہے، اور زوجین یعنی شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون بتائے گئے ہیں۔ بیٹا، خاندان چونکہ معاشرے کا بنیادی جزو ہے، اور معاشرے کی بنیاد چونکہ خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے، جو کہ نکاح سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ نکاح سے عائلی زندگی مضبوط رہتی ہے اور معاشرہ صحت مند اور منظم رہتا ہے۔ اگر لوگ خاندانی زندگی سے اجتناب کرنے لگے تو معاشرے کی بنیاد یعنی خاندان ختم ہو جائے گا، اور معاشرہ بے روی اور انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اب ہم خاندانی نظام کی اہمیت کی طرف آتے ہیں، جو کہ درس نکاح سے واضح کی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے نسل انسانی کی بقا۔ خاندانی نظام یا عائلی زندگی کا مقصد نسل انسانی کی افزائش اور اس کی بقا ہے۔ نمبر 2 نکاح۔ عائلی زندگی مرد و زن کے درمیان نکاح سے شروع ہوتی ہے، اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا معاشرے کا بنیادی ستون خاندان نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ نمبر 3 بدکاری سے حفاظت۔ پیارے بچوں، خاندانی زندگی سے مرد و عورت دونوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3 بدکاری سے حفاظت۔ خاندانی زندگی سے مرد و عورت دونوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ بدکاری اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور اللہ نے اسے بہت برا راستہ قرار دیا ہے، جس سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 معاشرے کا استحکام۔ کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد یعنی خاندانی زندگی کو ختم کر دیا جائے تو معاشرے میں انتشار و فساد پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 5 سکون کا ذریعہ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور الفت پیدا کی۔ ان نکات کے ذریعے خاندانی نظام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں زوجین کے حقوق و فرائض کی جانب۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے، اور جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور اسے انتشار سے بچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت اور ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے
کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو رحمت کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے غمخوار بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر فرمائے ہیں جو ان نکات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں زوجین کے حقوق فرائض کی جانب۔ سب سے پہلے شوہر کے فرائض اور بیوی کے حقوق جو کہ درس نکات سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے خاندان کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں کے کھانے پینے، لباس اور مکان کے اخراجات پورے کرے گا۔ نمبر 2 شوہر بیوی کو مہر ادا کرے گا جو کہ نکاح کے وقت مقرر کیا گیا تھا۔ نمبر 3 شوہر بیوی کو ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے گا۔ نمبر 4 شوہر بیوی پر کوئی بھی ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ نمبر 5 شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 6 ہے شوہر وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اب آ جاتے ہیں بیوی کے فرائض اور شوہر کے حقوق جو کہ درس نکات سے وضاحت کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام چیزوں کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے۔ نمبر 2 بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے راز افشا نہ کرے اور گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتاتی پھرے جو اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 3 بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی نسب و نسل کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی اچھے سے پرورش کرے۔ نمبر 4 بیوی کو شوہر کی ہر صورت میں جائز کاموں میں اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 5 بیوی کو بحیثیت ماں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ بیٹا یہ تھے زوجین کے حقوق جو کہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی وجہ سے لاگو ہوتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی میں والدین کے حقوق و فرائض کی جانب۔ والدین کے حقوق و فرائض جو کہ اسلام میں مقرر کیے گئے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا احترام کرو۔ بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں اولاد کے حقوق و فرائض کی جانب۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں جو کہ درس نکات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں، بالخصوص جان کی۔ نمبر 2 والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے میں اچھے شہری بن کر زندگی گزار سکیں۔ نمبر 3 والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں، مثلاً لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت یا ایک بچے کو دوسرے بچے پر فوقیت نہ دیں۔ نمبر 4 والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کی اولاد جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیں۔ نمبر 5 والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ رکھیں، نہ بہت زیادہ سختیاں کریں اور نہ بیجا لاڈ پیار۔ نمبر 6 والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کفالت اپنی مالی حیثیت کے مطابق کریں۔ اگر وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی اولاد پر پیسے خرچ کریں گے تو اولاد کے بگڑ جانے کا خدشہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق کی جانب جو کہ درس نکات سے وضاحت کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 اولاد کے فرائض میں اولین فرض یہ ہے کہ اپنے والدین کی تمام جائز کاموں میں اطاعت کرے۔ نمبر 2 اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہیں۔ نمبر 3 اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ ہمیشہ محبت و نرمی کے ساتھ رہیں۔ نمبر 4 اولاد کو چاہیے کہ جب ان کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں۔ نمبر 5 اولاد کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ نمبر 6 والدین کی وفات کے بعد اولاد کو ان کے مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 7 ہے
اولاد کو والدین کے سلسلے میں ہر وقت ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ پیارے بچوں، قرآن مجید نے والدین کے ساتھ احسان، نرمی، محبت، عاجزی اور اطاعت اور بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اگر وہ پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، ایک ان میں یا دونوں، تو نہ کہو ان کو اف اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی، اور جھکا دے ان کے سامنے سر اور کندھے عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی سے، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ بیٹا یہ ترجمہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا بڑا رتبہ رکھا ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کا ادب و لحاظ کیا جائے اور ان کے ساتھ نیک اور اچھا برتاؤ کیا جائے، البتہ ان کی دین کے خلاف باتوں میں ہرگز اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے۔ بیٹا یہ تھا آپ کا سبق عائلی زندگی اور اس کی اہمیت۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفویض کار کی جانب۔ بیٹا تفویض کار کے سلسلے میں آپ کو جو بھی ہدایت دی گئی ہیں ان کو فالو کرنا ہے، اور اپنی کاپی جلد سے جلد کام کر کے اسکول بھیجیں تاکہ آپ کی کاپی جو ہے وہ بر وقت چیک کی جا سکے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔